ان ارشادات کا مقصد یہ تھا کہ مال دنیا کی لالچ اور بے ایمانی کے زیر اثر لوگوں کے دلوں سے آل رسول کی عظمت محو ہو گئی تھی، وہ پھر سے تازہ دم ہو جائے اور واقعات کربلا کو سامنے رکھ کر اپنے تئیں حق و باطل کے درمیان فیصلہ کریں۔ آپ علیہ السلام کی یہ حکمت عملی کس قدر کامیاب و کامران تھی، بیان و تحریر سے باہر ہے۔ چنانچہ تاریخ شاہد ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام کی نصیحت آمیز باتیں سن کر لوگوں میں شور گریہ بلند ہونے لگا۔ وہ آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگے، دیکھو تم نے خود اپنی ہلاکت کا سامان فراہم کیا اور انجام کار سے قطعی بے خبر رہے۔ پھر سب نے امام علیہ السلام کے سامنے دست ادب جوڑ دیے۔ آپ فرمائیں تو اسی وقت ہم آپ کی حمایت کے لیے آمادہ ہیں۔ اگر کوئی عام شخص ہوتا تو اپنے باپ کے انتقام خون کے لیے سب کچھ کر سکتا تھا، خاص طور سے اس وقت جب ایک بڑی جماعت حمایت کے لیے آمادہ ہو، اس لیے کہ انتقام اور بدلے کی آگ انسان کو ہر اچھی بری فکر سے بے نیاز کر دیتی ہے۔ مگر آپ علیہ السلام امام تھے، آپ علیہ السلام کی حکمت بھی امامت کے سانچے میں ڈھلی ہوئی تھی۔ آپ علیہ السلام نہیں چاہتے تھے کہ کوفے کی راہوں میں خون کی ندیاں بہہ جائیں۔ اگر یہاں قتل و غارت گری کا بازار گرم ہوا تو کربلا کا عظیم سانحہ اسی کی نظر ہو کر رہ جائے گا۔ حالانکہ امام حسین علیہ السلام نے رہتی دنیا تک اپنی شہادت سے حق کی حمایت کے لیے ایک ناقابل فراموش مثال قائم کی تھی۔ کربلا کا واقعہ ایسا نہیں تھا کہ اسے چند دنوں میں ہی بھلا دیا جاتا، چونکہ واقع کربلا کے اثرات کو ابدی بنانا تھا اور پہلے کے واقعات بھی آپ علیہ السلام کے ذہن میں گردش کر رہے تھے، لہٰذا آپ علیہ السلام نے ان کے یہ الفاظ سنے اور پھر حکمت کی ناقابل فراموش نظیر قائم کرتے ہوئے فرمایا، اے قوم غدار، تم پر خواہشات نفسانی غالب ہو گئی ہیں۔ اب تم یہ چاہتے ہو کہ مجھ سے وہی برتاؤ کرو جو اس سے پہلے میرے باپ دادا سے کیا تھا۔ خدا کی قسم ایسا کبھی نہ ہوگا، کیونکہ یہ زخم مندمل ہونے والا نہیں ہے۔ میرے پتر بزرگوار اپنے اعزاء و اقارب کے ساتھ شہید کیے گئے، جن کا جوش گریہ اب تک میرے ذہن میں ہے اور اس کی تلخی میرے حلق میں اور گریہ و بکا کے گھونٹ میرے سینے میں ہیں۔ اب میں تم سے یہی چاہتا ہوں کہ نہ تم میرے خیر خواہ رہو اور نہ بدخواہ رہو۔ سید الساجدین علیہ السلام نے انہی کے قول و فعل کے آئینے میں ان کی حقیقی تصویر دکھا دی۔ آپ علیہ السلام کے ذہن میں یہاں کی سیاستیں اور یہاں کے لوگوں کے قول و فعل کا تضاد محفوظ تھا۔ حضرت مسلم کی مظلومانہ شہادت، امام حسین علیہ السلام کے ساتھ اہل کوفہ کی عملی بے وفائی اور ان کے لمحہ بلمحہ بدلتے رنگ، سب کچھ آپ علیہ السلام کی نگاہوں میں گردش کر رہے تھے۔ آپ علیہ السلام نہیں چاہتے تھے کہ پھر سے وہ واقعات دہرائے جائیں، لہٰذا ان کی حقیقت بیان کرتے ہوئے ایک ہی جملہ ارشاد فرمایا کہ تم نہ میرے خیر خواہ رہو اور نہ بدخواہ رہو۔